السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، برکتاً یہ قرآن پاک کا حصہ پڑھ لیا گیا ہے۔ ابھی اس کے ضمن میں تفصیل سے بات کرنے کا موقع نہیں۔ آج کا پروگرام تو ہم سب نے مل کر بچوں کے لیے دے دیا ہے۔ بچوں کا پروگرام یہ ہمارا ہی پروگرام ہے۔ آج ہم اپنا پروگرام خود نہ سنا کر بچوں سے سنوا رہے ہیں۔ جو بچوں نے پروگرام پیش کیا، یقیناً یہ حضرات اساتذہ کرام اور حضرت مولانا شاہد صاحب اور ان کی جماعت کا کارنامہ ہے، اور اس میں سر فہرست کمیٹی کے حضرات ہیں، اور یہ کمیٹی بھی برائے نام میں عرض کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب شامل ہیں۔ آپ نہ ہو تو کمیٹی کہاں سے بنے گی؟ تو یہ جو بھی پروگرام پیش ہوئے، بہت عمدہ طریقے سے بچوں نے پروگرام پیش کیے، اور اس کا اندر خوبی ہم نے دیکھی کہ ہر بچہ صاف زبان استعمال کر رہا ہے، اس کی بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ ہر بچے کے اندر ایسا جذبہ دیکھا جو دیکھنے کا لائق، بڑے جذبے سے بچوں نے پروگرام پیش کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے عام طور پر 10-20 بچوں میں کوئی 1-2 بچے اپنا پروگرام صحیح پیش کر پاتے ہیں، لیکن یہاں 100% بچوں نے صحیح اور اچھے بہترین پروگرام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت جزا خیر عطا فرمائے۔ یہ اب تک جو وقت گزرا ہمارا، سب کا تو نہیں، کچھ کا خیال ہم میں سے ہوگا کہ بھائی اب اس کے بعد تھوڑا سا وقت مل جائے جو ہم عبادت کر سکیں، دعا مانگ سکیں۔ یقین جانیے آپ کا جو وقت گزرا ہے اب تک، یہ سب دعاؤں میں اور عبادت میں گزرا ہے، اور وہ برکت ہمیں مل گئی ہے جو حدیث شریف میں ہمیں بتائی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس میں عبادت کرو۔ یہ بچوں کا پروگرام، یہ تو اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ قرآن پاک کی تصحیح کا پروگرام اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اور اگلے دن کے لیے حکم فرمایا کہ روزے رکھو۔
یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اور بحقی نے شعب الایمان میں بھی یہ حدیث ذکر کی ہے۔ شعبان سے متعلق، رات میں جاگنے سے متعلق، روزے سے متعلق بہت کچھ لوگوں نے کہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو کچھ چیز نہیں ہے، کچھ لوگوں نے اتنا بڑھا دیا کہ بس ضرورت سے زیادہ کر دیا۔ بیچ کی بات یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے، اس کی فضیلت ثابت ہے احادیث سے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں حدیث شریف موجود ہے، 10 حدیثیں کم از کم اس سلسلے میں موجود ہیں، تو اس رات کی فضیلت تو ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں، یہ رات کون سی ہے؟ یہ شب براءت کی رات ہے۔ براءت کا مطلب کیا ہے؟ براءت کا مطلب یہ ہے کہ بری کر دینا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلاب کی بکریوں کے بال کے برابر جہنم سے مغفرت فرماتا ہے، براءت فرماتا ہے لوگوں کی۔ عرب کے اندر اس قبیلے میں بہت بکریاں ہوتی تھیں، اور بکریوں سے نہیں، بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں ان کے برابر اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے اس رات میں۔ ایک بکری کے بال کو صبح سے شام تک گن کے بتا دے، پتہ چلے، ایک ہفتے میں بتا دے، ایک مہینے میں بتا دے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتا اپنے بندوں کی، ہم کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوا ہے، اور ہم آرام کر رہے تھے، میری آنکھ کھلی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہے، آپ کہیں اٹھ کے چلے گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش میں نکلی، گئے کہاں؟ تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے ہیں اور آپ دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ تو قبرستان جانا تو ثابت ہے، اور یہ عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ کیا اس رات میں، تو ہم اس رات میں اگر ایک مرتبہ زندگی میں قبرستان چلے جائیں تو حق ادا ہو جائے گا۔ قبرستان تو روز جائیے آپ، اس رات میں بھی چلے جاؤ، لیکن ہم اگر کسی کو یہ کہیں کہ جو اس رات میں قبرستان نہیں گیا اس نے حق ادا نہیں کیا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ جی چاہے جاؤ، نہیں جی چاہے نہیں جاؤ، یہیں سے صلاح ثواب کرو، لیکن وہاں جا کر عقیدہ کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ ہم جاتے ہیں کس طرح سے، اپنے ساتھ پھول لے کے جاتے ہیں اور وہاں قبر پھول ڈالتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ وہ کام کرو جو ثابت ہے۔ ہمارے پاس جو قل اللہ شریف ہے، ہمارے پاس جو سبحان اللہ الحمدللہ ہے، ہمارے پاس جو کلمہ ہے، یہ ہزاروں پھولوں سے اچھا ہے۔ کلمہ پڑھ کے بخشیں، قل اللہ شریف پڑھ کے بخشیں، اور دلیل دیتے ہیں لوگ۔ وہ دلیل میں 2 لفظوں میں سناؤں، کیا دیتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں پر لکڑی گاڑی تھی ہری، تو ہمارے پاس لکڑی تو نہیں ہے لیکن ہم پھول تو ڈال سکتے ہیں۔ ارے بھائی وہ حدیث کی بات تو سنو تم، وہ تو بات یہ تھی کہ 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تر شاخ، ایک شاخ کے 2 ٹکڑے کر کے لگا دی، فرمایا کہ جب تک یہ سوکھیں گے نہیں مجھے امید اللہ کی راستہ ہے کہ عذاب موقوف ہو جائے گا۔ تو آپ پر تو وحی آتی تھی، اور ان قبروں پہ جو ہے انہوں نے لگائی جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ ہم جن قبروں میں پھول ڈالیں گے ان کو تھوڑے عذاب ہو رہا ہے، پھول ڈالنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ارے بھائی ہم تو مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے، یہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ پھول ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ لکڑی گاڑنے کے بجائے پھول ڈال رہے ہیں تاکہ عذاب موقوف ہو جائے۔ نعوذ باللہ، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ پر تو وہی آتی تھی، آپ نے دوسرے قبروں کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ اس لیے ایسا کام جو شرع کے خلاف، عقیدے کے خلاف، ایسا کام نہ کیا جائیں۔ خیر، ادھر میں عرض کرنا نہیں چاہتا تھا، اس کا موقع بھی نہیں زیادہ۔ میں آپ کو 1-2 بات بتاؤں۔ ابھی ایک بچے نے قرآن پاک کی تلاوت کیا، ہمارے مولانا زبیر صاحب نے فرمایا، اور شاید وہ بچہ جو ہے ان کا پوتا تھا، نواسا تھا، جو ہمارے امان بریانی والے، ان سے مولانا نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا بچہ۔ یقین جانیے یہ بات انہوں نے وہ ہلکے میں کہہ دی،
میں اپنی آنکھوں پر قابو نہیں پا سکا، ادھر رخ کر کے اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بچے جو ہے جن کو ہم حافظ بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ اور دوسری بات آپ کو بتاؤں، میں بیان تقریر نہیں کر رہا ہوں ابھی، میں تو چند باتیں کہہ رہا ہوں۔ ہم دنیاوی بینک بیلنس بناتے ہیں نا، ہمارا بینک بیلنس اچھا ہو، وقت پر کام آئے۔ ایک دنیاوی بینک بیلنس ہے، وہ آپ بنا رہے ہیں، بناؤ خوب، اور کوئی بری بات نہیں، شریعت سے ناجائز بھی نہیں ہے۔ ایک بینک بیلنس آخرت کا ہے۔ یہ جو بچے آپ کے یہاں پڑھ رہے ہیں، جو آپ کی محنت یہاں لگ رہی ہے، یہ آخرت کے لیے بینک بیلنس کر رہے ہیں آپ۔ یہ ایسے وقت میں آپ کا کام آئے گا جب کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ حدیث شریف میں ہے، ایک حافظ 10 ایسے آدمی کو سفارش کرے گا جن کو جہنم کا ٹکٹ مل چکا، وہ ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرائے گا۔ یہ معمولی بات ہے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جن کے بچوں نے قرآن پڑھا ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن کے بچوں نے قرآن پڑھا ان کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن، اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ حدیث شریف میں موجود ہے۔ اور حدیث شریف سنائی دیتا ہوں آپ، من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي من عمل بهذا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حدیث شریف موجود ہے۔ تو یہ ہمارا آخرت کا بینک بیلنس ہے۔ ابھی چند روز کی بات ہے، ایک کسی شخص کا انتقال ہوا، اللہ نے دنیا میں بہت وسعت دی اس کو، خوب وسعت دی، آپ تصور نہیں کر سکتے اتنا اللہ نے ان کو دیا۔ اور میں اس کے جنازے میں گیا، ہمارے ملنے والے تھے۔ ان کا لڑکا، بڑا لڑکا میرے برابر کھڑا ہوا تھا، بڑا لڑکا میرے برابر کھڑا ہوا تھا۔ ویسے ماشاءاللہ اس کے بچے نمازی ہیں، نیک ہیں، اور جن کا انتقال ہو وہ بھی نیک آدمی، نمازی آدمی، لیکن زیادہ نہیں پڑھا سکا دینی اعتبار سے۔ اس بچے نے مجھ سے یہ پوچھا جب جنازے کی نماز کھڑی ہوئی کہ مفتی صاحب وہ جنازے کی نماز میں کیسے پڑھوں، کیا دعا ہے اس کی، مجھے دعا بتاؤ۔ ادھر اللہ اور کہنے کو تیار ہے، امام صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی وہ جنازے کی دعا کیا ہے، میں اپنے ابے کی جنازے کی نماز تو پڑھ لوں۔ وہ کروڑ پتی کھرب پتی آدمی مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ مجھے دعا تو بتا دو، میں اپنے ابا کی جنازے کی نماز تو پڑھ لوں۔ میں نے اس کو مختصر یہ بتایا، بھائی اتنا کر لو کہ 4 تکبیریں کہہ لینا اور جنازے کی نماز کی نیت تو کر ہی رہے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، دعا تو بعد میں سیکھ لیں گے۔ اتنا بھی پتہ نہیں لوگوں کو۔ آپ کے بچے نماز کے فرائض سنا رہے ہیں، وضو کے فرائض سنا رہے ہیں، جنازے کی نماز سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے مضامین آپ کو ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ ان اساتذہ کو جو آپ کے بچوں کو دینی تربیت کر رہے ہیں، آپ ان اساتذہ کے پیروں کو دھو کر پی لیں تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہمارے اساتذہ بچوں کو یہ بتاتے ہیں تمہیں ماں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، تمہیں باپ کا کیسے احترام کرنا ہے، تمہیں چھوٹوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، بڑوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، انتقال ہو جائے مرحومین کے ساتھ کیا کرنا ہے، تمہیں کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ کیا ہے، یہ سب آداب مدرسے میں ہمیں بتائے جاتے ہیں۔ جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے وہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے بتاتے ہیں۔ ان اساتذہ سے زیادہ کوئی محسن آپ کو ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم ذرا ذرا سی بات پر اساتذہ پر ناراض ہوتے ہیں، جملے کستے ہیں، پیچھے سے برائیاں کرتے ہیں۔ اور میں نے ایک آدمی سے یہی سنا اس محلے میں، وہ بیچارہ غیبت کے طور پر نہیں کہہ رہا تھا کہ یار یہ چھٹی کا بڑا مسئلہ ہے، جب چھٹی لے جائیں چھٹی نہیں ملتی۔ آج ہم آپ کی چھٹی کو، آپ کے تانوں کو ہم برداشت کر رہے ہیں۔ چھٹی کیوں نہیں دیتا؟ تاکہ آپ کا بچہ بنے، نیک بنے، حافظ بنے، عالم بنے، قابل بنے۔ جس مقصد سے آپ نے ڈالا ہے بچے کو تاکہ اس مقصد میں کامیاب ہو، گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں، بچے آپ کے سدھارے جا رہے ہیں۔ جس مدرسے میں ہر وقت چھٹی ہے، چھٹی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مدرسہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو چھٹیاں بچوں کی ہیں مہینے میں
4 چھٹی تو ہوتی ہیں عید بقرعید کی، ان چھٹیوں میں اپنا کام نکالیں بس. اس کے علاوہ جو ہے بچے کی چھٹی نہ کرائیں آپ، اس کے لیے پوری کوشش کریں، اس کے لیے پوری. اور اساتذہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں بچوں کے لیے. اساتذہ اتنی محنت اور کوشش کرتے ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. کتنی دور سے سفر کر کے آ کر تاکہ بچوں کو حرج نہ ہو، کتنے کاموں کو آگے پیچھے کرتے ہیں، تب جا کے آپ بچوں کے پاس پڑھانے بیٹھتے ہیں روزانہ. وہ بھی ہمیں اور آپ جیسے انسان ہیں. اس لیے آپ بچوں کی جو ہے نا دعوتوں کی چھٹی نہ کرائیں، شادیوں کی چھٹی نہ کرائیں، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے چھٹی نہ کرائیں، نانی اماں دادی اماں فلاں سے ملنے کی چھٹی نہ کرائیں. آپ ان کے پڑھائی کے زمانے کو بالکل پابندی کے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ ہمیشہ آپ کے کام آئے گا، ان کا وقت کامیاب ہو جائے گا. خیر، مجھے اتنی لمبی بات کرنی نہیں تھی، بس نکل گئی اتنی باتیں، اور بیان تو آج کرنا ہی نہیں تھا. اب تو یہ ہے کہ دعا کر لیں، اور جو بھی عمل ہماری کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور یہاں کے جو اساتذہ کرام ہیں، حضرت شاہد صاحب ہیں اور دوسرے 13 اساتذہ کرام ہیں، میں تہ دل سے سب محلے کی طرف سے بھی، شہر کی طرف سے بھی، کمیٹی کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. آپ کی محنت الحمدللہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور مزید ترقیات عطا فرمائے. دعا سے پہلے ایک بات عرض کرنی ہے. ماشاءاللہ چونکہ بچے سامنے تھے اس لیے بچوں کی بات عرض کی گئی. بچیوں نے بھی بہت اچھے پروگرام پیش کیے. بچیوں نے ابھی آخری بچی نے جو پروگرام پیش کیا، اتنا زبردست پروگرام پیش کیا. علامہ نجیم کا نام آ رہا ہے، کہیں کسی عالم کا نام آ رہا ہے، حوالے کے ساتھ پروگرام پیش کیا. ابھی آخری بچی نے جو پروگرام پیش کیا تھا ابھی، اور کیا نام تھا بچی کا؟ ابھی منیبہ ایک بچی ہے، اس نے جو ہے بہت اچھا ابھی پروگرام پیش کیا. میں تقسیم انعامات کے ساتھ ساتھ اس کی بات سن رہا تھا. تو ماشاءاللہ یہاں بچوں کا یعنی بچوں کا بھی بہت اچھا نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اور مستورات شاید زیادہ تر چلی گئی ہیں، اگر ہوں گی تو وہ بات عرض کر دوں کہ اس میں سب سے بڑا کردار بچوں کے پڑھانے میں والدہ کا ہوتا ہے. تیار کر کے بھیجنا اور ان کا خیال رکھنا، کھانے پینے کا خیال رکھنا، تو یہ مستورات کے اندر ہوتا ہے. تو مستورات تو جو ہے برابر کی شریک نہیں بلکہ برابر سے بھی زیادہ ہیں بچوں کو پڑھانے میں. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں قصوروں کو معاف فرما. اس رات میں یا اللہ آپ کی جانب سے مغفرت اور بخششیں ہوتی ہیں. یا اللہ ہم سب کے لیے مغفرت اور بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کے لیے مغفرت اور بخشش فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کے لیے مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما. یا اللہ ہمارے موجودین کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما. تمام مومنین و مومنات کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما. یا اللہ یہ فیصلے کی رات ہے، اس میں لیے ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما، برکت کے فیصلے فرما. ہمارے بیماروں سے متعلق شفایابی کے فیصلے فرما. یا اللہ ہمارے بہت سے متعلقین ملنے والے اور بہت سے مومنین و مومنات بیمار ہیں. یا اللہ جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان کو بھی، جو نہ کہہ سکیں ان کو بھی. یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما. تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما. تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے جو عزیز و قریب ہمارے ملنے والے متعلقین قریب میں یا بعید میں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما. یا اللہ ان کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما. یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن نصیب فرما، سکون نصیب فرما. خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کو، غزہ کے مسلمانوں کو سکون نصیب فرما. یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی جان مال کی ہر طرح کی حفاظت کے فیصلے فرما. یا اللہ ان کے بارے میں جو غلط فیصلے لینے کے ارادہ کر رہے ہیں، غلط فیصلے لیے ہوئے ہیں، یا اللہ یا تو ان کو ہدایت نصیب فرما
ان کا مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ایسوں کو یا اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دے، ایسوں کو یا اللہ غرق فرما دے، یا اللہ ایسوں کی پکڑ فرما دے، یا اللہ ان کی قوت کو منتشر فرما دے، ان کی قوت کو پارا پارا فرما دے، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے فیصلے فرما، تمام انسانیت کی حفاظت کے فیصلے فرما، یا اللہ جو انسانیت کا دشمن ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے، یا اللہ یا تو ان ہدایت نصیب فرما، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ایسوں کو نیست و نابود فرما، دنیا سے فتنوں کو ختم فرما، امن و امان عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کے فتنے کو ختم فرما، سکون والی زندگی عطا فرما، ہم سب کو یا اللہ رزق حلال عطا فرما، حرام رزق سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری جان میں، مال میں، ایمان میں، اولاد میں، اعمال میں برکت عطا فرما، یا اللہ جو تھوڑا بہت پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ ہے یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ ہم آپ کے دربار میں کہاں پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کہاں وہ محنتیں ہیں جو آپ کے دربار میں پیش کی جا سکتی ہیں، یا اللہ ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما لے، یا اللہ جو کچھ کیا ہے اس سے اچھا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تعلیم کے طریقے ہمارے کو منکشف فرما دے، یا اللہ اچھے کرنے کے طریقے منکشف فرما دے، ہمارے ذہن و حافظوں کو کشادہ فرما دے، ہماری ہمتوں حوصلوں کو بلند فرما دے، یا اللہ ہم سب کو مل کر یا اللہ اس دینی گاڑی کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے ہر نیک عمل میں خلوص پیدا فرما دے، دکھاوے سے ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ اس مجمع میں یہاں مرد بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، جس کے دل میں جو نیک ارادے ہیں، جو نیک تمنائیں ہیں، ہم سب کے نیک ارادوں کو، نیک تمناؤں کو، نیک مرادوں کو اپنے فضل سے پورا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں میں یا اللہ برکت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کے بچیاں بے رشتے کے ہیں یا اللہ ان کو بہتر جوڑ نصیب فرما، جن کے بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کے نیک رشتے عطا فرما، یا اللہ ہم جن کے رشتے ہیں ان کو صحیح، ان میں صحیح نباہ ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سب میں صحیح نباہ عطا فرما، آپس میں محبت مودت عطا فرما، یا اللہ اولاد میں، ماں باپ میں محبت عطا فرما، شوہروں بیویوں میں محبت عطا فرما، بہن بھائیوں میں محبت عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما، بڑوں کو عزت کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گستاخی اور بے ادبیوں کو ہماری زندگی سے نکال دے، گستاخی اور بے ادبیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں باادب بنا دے، یا اللہ ہمیں باادب بنا دے، یا اللہ ہمیں بانصیب بنا دے، یا اللہ ہمیں باادب بنا دے، یا اللہ ہمیں بانصیب بنا دے، یا اللہ ہم جو کچھ تھوڑا بہت کر رہے ہیں یا اللہ اس کو بہت قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما لے، یا اللہ ان کی ذہنوں کو آپ ہی کھول سکتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو آپ ہی اجاگر کر سکتے ہیں، استاذ کے ہاتھ میں تو خالی تھوڑی سی محنت کرنا ہے، توفیقات تو آپ کی طرف سے دی جاتی ہیں، یا اللہ یا اللہ ان کو گوہر تو آپ ہی بنائیں گے، نگینہ تو ان کو آپ ہی بنائیں گے، امت کے لیے رہبر تو آپ ہی بنائیں گے، یا اللہ ان کو یا اللہ امت کے لیے منتخب فرما لے، یا اللہ ان کو امت کے لیے منتخب فرما لے، ہم سب کو یا اللہ امت کے لیے منتخب فرما لے، یا اللہ ان کے ماں باپ کو بھی ہمت اور حوصلہ عطا فرما، یا اللہ ان کے ماں باپ کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان بچوں کو بھی ہمت حوصلہ عطا فرما، یا اللہ اس دین کی گاڑی کو ہمیں آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جو مومنین کی صفات قرآن میں حدیث میں آئی ہیں وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے، حسن اخلاق کی دولت ہم سب کو عطا فرما دے، بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرما دے، بد زبانی سے ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ قرآن کی تلاوت ہمارے زبان پر جاری فرما دے، قرآن کے یا اللہ تلاوت کو ہمارے دلوں میں جما دے، یا اللہ قرآن سے محبت عطا فرما، قرآن کا عشق عطا فرما، اس میں لکھے ہوئے اعمال کی ہمیں اعمال پر یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، اس میں لکھے ہوئے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی مدارس پوری دنیا میں چل رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے ہندوستان میں چل رہے ہیں، جتنی مساجد ہیں، جتنے مراکز ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت کے فیصلے فرما، جتنے مقابر ہیں سب کی حفاظت کے فیصلے فرما، یا اللہ اس رات میں جو آپ کے نبی نے ہم سے وعدہ فرمایا اتنے بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، یا اللہ بے شمار لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرما، ہم سب کا بھی یا اللہ اس میں نام آ جائے، ہم سب کے لیے بھی، ہمارے بڑوں کے لیے بھی، ہمارے مرحومین کے لیے بھی، ہمارے چھوٹوں کے لیے بھی مغفرت کے فیصلے فرما، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بے مانگے عطا فرما، یا اللہ رزق حلال کے دروازے کشادہ فرما، ہم میں سے بہت سے بھائی کاروبار کی ترقی کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ کاروبار میں ترقی عطا فرما، برکت عطا فرما، رزق حلال کے ذریعے فرما، آپس میں بھائی بھائیوں میں جو نا اتفاقیاں ہیں نا اتفاقیوں کو ختم فرما،
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور سلوک والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، ہم سب کے مشکور ہیں۔ آپ سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، دودھ پی کر ہی اٹھیں۔